السلام علیکم. ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوات لا يستجاب لها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا. قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك
وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں، عزیز بھائیوں اور میری قابل صد احترام ماں اور بہنوں، سورت بنی اسرائیل کے 7ویں رکوع کی چند آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور شیطان کے قصے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ رب ذوالجلال والاکرام کے اس فرمان کے مطابق تمام نے سجدہ کیا، مگر شیطان نے انکار کر دیا، اور وہ کس بنیاد پہ؟ کہنے لگا اسجد لمن خلقت طینا، کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ مٹی کو اس نے حقیر جانا، جس طرح دوسرے مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں بھلا اس آدم کو کیوں سجدہ کروں، اس حضرت انسان کو کیوں سجدہ کروں؟ مجھے تو آگ سے بنایا گیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا گیا ہے، میں اس سے بہرحال بہتر ہوں۔ افضل مفضول جس کو فضیلت دی گئی ہو، ظاہر ہے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، دعویٰ اس کا یہ تھا، اور جس کو فضیلت حاصل ہو وہ اب اپنے سے کم تر کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں پہلا قیاس تھا، یوں سمجھیے، جو ابلیس مردود نے کیا۔ اللہ ذوالجلال نے حکم دیا کہ سجدہ کرو، مگر اس مردود نے اللہ ذوالجلال کے حکم کے مقابلے میں محض قیاس کی بنیاد پہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر ہر قسم کے ہیلے بہانے اور ہر قسم کے ذہنی استدلال وہ ختم ہو جائے۔ جو انسان اپنے ذہن میں تفریحات قائم کر کے کوئی نتیجہ نکالتا ہے، ان تمام نتائج سے دستکش ہو جائے، ان کو چھوڑ دے اور اللہ سبحانہ و تعالی کا فرما بردار بن جائے، یہ ہونا چاہیے۔ مگر شیطان نے یہ نتیجہ نکالا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، اس سے افضل ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، اور جو افضل ہوتا ہے
جس کو فضیلت دی جاتی ہے جو افضل ہے وہ اپنے سے کم تر کو سجدہ نہیں کر سکتا، اس کے سامنے جھک نہیں سکتا، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے راندہ درگاہ قرار دے کے، مردود قرار دے کے اپنے سے دربار سے نکال دیا، اور یہ جاتا ہوا کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا قال اریتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا۔ کہنے لگا کیا خیال ہے کہ اگر جس چیز کو جس کو تو نے مجھے فضیلت دی ہے، مجھ پہ فضیلت دی ہے، ھذا الذی کرمت علی، جسے مجھ پہ فضیلت دی ہے اور اس کو مسجود بنایا ہے، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، اگر آپ مجھے قیامت تک مہلت دے دیں تو میں اس کی ذریت کی جڑ کاٹ دوں گا۔ لاحتنکن، ان کی جڑ کاٹ دوں گا۔ عربی زبان میں ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے، احتنک الجراد الارض، کہ مکڑی نے پوری زمین کا جتنا سرمایہ تھا، سرسبزہ تھا، جتنی پھل پھول تھے، درخت تھے، ان تمام کو چٹ کر گئی ہے مکڑی۔ وہ بہار اور وہ شادابی اور وہ سرسبزی، وہ ساری کی ساری مکڑی اس کو چٹ کر گئی، سوائے ٹنڈ منڈ کے باقی کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ اور اسی محاورے سے یہ لفظ ماخوذ ہے، یوں کہیے، کہتا ہے لآتنکن ذریتہ، میں اس کی ذریت کی جڑ کاٹ دوں گا۔ کیا مطلب؟ کہ یہ نیکی کی بہاریں بحال کرے گا، نیکی کی بہار یہ قائم کرے گا، نیکیاں کرے گا، حسنات، تیری فرما برداری میں حسنات کا اہتمام کرے گا، لیکن میں ایسے اعمال، ایسی بدعات اور ایسے شرک کے اعمال میں اس کو الجھاؤں گا کہ اس کے نیکی کی ساری سرسبزی اور ساری شادابی وہ ملیا میٹ ہو کے رہ جائے گی۔ یہ نیکی کے باغ اگائے گا، یہ انسان نیکی کے باغ استوار کرے گا، باغ اگائے گا، لیکن میں ایسے اعمال اور ایسے عقائد میں اسے الجھاؤں گا جس کے نتیجے میں اس کے سارے باغات وہ ٹوٹ موٹ ہو کے رہ جائیں گے، برباد ہو کے رہ جائیں گے، کوئی چیز ان کے پلے میں نہیں پڑے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہی بات دوسرے مقام پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی نقل کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہاں فرماتے ہیں سورۃ بنی اسرائیل میں کہ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، اس کی ساری ذریت کو چٹ کرنے کی کوشش کروں گا، ملیا میٹ کرنے کی کوشش کروں گا، اس کے اعمال برباد کرنے کی کوشش کروں گا، مگر بہت تھوڑے، چند آدمی ہوں گے، قلیل آدمی ہوں گے جو میرے جال میں نہیں پھنسیں گے، جو میری ہیلا سازیوں میں نہیں آئیں گے، میرے وساوس میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤكم جزاء موفورا، جاؤ تجھ سے جو ہو سکتا ہے کرو۔ فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤكم جزاء موفورا، مگر میرا فیصلہ آج ہی سن لو کہ جو تیرا تابع دار ہوگا میں اس کو جہنم میں اس کی بد عملیوں اور بد اعتقادیوں کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، بلکہ اس سے پہلے دیکھیے ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں
اسی شیطان مردود نے یہ بات کہی. قال سورت آراف میں قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم لآتینہم من بین ایدیہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. شیطان نے کہا کہ مجھے تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تیرے سیدھے راستے پہ صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا. اپنے میں اور میرے کارندے، میرے چیلے چمٹے، وہ سب کے سب بیٹھ جائیں گے راستے پہ، رکاوٹیں کھڑی کریں گے، وساوس میں الجھائیں گے، مختلف ہیلے بہانے بنا لیں گے، اور تیرے گھر تک اور تیرے راستے تک پہنچنے کی میں پوری ان کے سامنے رکاوٹ کھڑی کروں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، کہنے لگا کہ میں ان کے دائیں طرف سے، ان کے بائیں طرف سے، ان کے آگے سے، ہر طرف سے میں ان کے پاس آؤں گا. آگے سے، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے. یہ ظالم نے نہیں کہا کہ پچھلی جانب سے، کہ اس میں تو میری توہین لازم آتی ہے. سامنے سے انہیں الجھاؤں گا، دائیں بائیں ہر جانب سے انہیں پھسلانے کی کوشش کروں گا. سورۃ اعراف میں یہ بات اس نے کہی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ یہ بات بھی اس نے کہی. اور سورت بنی اسرائیل میں اللہ ذو الجلال نے کیا فرمایا؟ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. فرمایا یہ تو تو نے اپنے عزم کا اظہار کیا ہے. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، جاؤ ان کو پھنساؤ اور ان کو الجھاؤ. من استطاعت، جس قدر تجھ میں طاقت ہے، جتنی تو طاقت استعمال کر سکتا ہے، اپنی طاقت کے اعتبار سے تم پوری ہیلا سازی اختیار کرو، اس میں کوئی کمی نہ چھوڑو. کس سے؟ بصوتک، اپنی آواز سے. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور اپنے پاپیاتا اور اپنے شاہ سوار، یعنی تیرے سارے ساتھی، ان کو بھی میرے بندوں کے سامنے اور میرے بندوں کو الجھانے کے لیے تم مقابلے میں لے آؤ. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، ان کے اموال میں، ان کے مالوں میں اور ان کی اولاد میں تم شراکت اختیار کرو، ان کا ساجی بن جاؤ، ان کا شریک بن جاؤ، ان کا ساتھی بن جاؤ. حلال مال نہیں بلکہ حرام مال میں کمانے میں انہیں الجھاؤ، غلط طریقے سے کاروبار کرنے میں انہیں پھنساؤ. اسی طرح چوری، اس میں چوری، ڈاکہ، دنگا، فساد، سب میں تم الجھاؤ. ان کا مقصد مال کو بٹورنا بن جائے، اللہ کی رضا ان کا مقصد نہ رہے. مال کو اللہ کے راہ پہ نہیں بلکہ تیری قربانی پہ اور تیرے نام پہ اور تیرے اشاروں پہ وہ خرچ کریں. حکم تو یہ ہے کہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اس لیے اس مال کو اللہ ہی کے حکم، اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ ہی کے حکم سے اس کو خرچ کیا جائے. چاہیے تو یہ، لیکن تجھ سے جو ہو پائے کرو. میں نے جو مال دیا ہے اس مال کو غلط راستوں پہ خرچ کرواؤ ان سے. اللہ اکبر کبیرہ. وشارکہم فی الاموال والاولاد، اولاد کے سلسلے میں بھی یہ بدکاری پہ یعنی مبتلا ہو جائیں، بدکاری میں پھنسیں. اور نام بھی یہ عبداللہ، عبد الرحمن کی بجائے عبداللہ اور عبد العزا،
عبد الشیطان رکھیں، یعنی اللہ کی طرف عبدیت اور اللہ کی طرف نسبت نہیں، بلکہ کس کی طرف نسبت؟ شیطان کی طرف، معبودان باطلہ کی طرف، لات و عزا کی طرف۔ جاؤ جو تم سے ہو سکتا ہے کرو۔ وعدہم، اور ان کو وعدے دلاؤ، امیدوں پہ وابستہ رکھو۔ یہ جہان مٹھا، اگلا کس نے ڈٹھا؟ یہ وعدے دلاؤ، قیامت کس نے دیکھی ہے؟ جنت کس نے دیکھی ہے؟ بابر بعیش گوشت عالم دوبارہ نیست۔ اور یہاں عیش و عشرت، یہاں خوشیاں مناؤ، عیش و عشرت کرو۔ اگلی قیامت اور قیامت کے نتائج وہ کس نے دیکھے ہیں؟ ان چیزوں کا تم ان کو وعدہ دو۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، فرمایا شیطان کا جو وعدہ ہے وہ سراسر دھوکے کا، فریب کا۔ فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا۔ سن لو، تم اپنی کوشش کرو، لیکن ان کوششوں کے باوجود میرے بندے ایسے بھی ہیں جو تیرے پروپیگنڈے میں نہیں آئیں گے، تیری سازشوں میں وہ مبتلا نہیں ہوں گے، تیرے وساوس میں وہ نہیں الجھیں گے، بلکہ وہ میرا بندہ بن کے میری فرما برداری کریں گے اور میری اطاعت کریں گے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، تیرا رب وہی کارساز ہے، وہی بگڑیے سنوارنے والا ہے، وہی تیرے کام بنانے والا ہے۔ اسی اللہ سے اپنا راستہ استوار کرو اور اپنا تعلق جو ہے وہ قائم کرو۔ بھائیو، یہ ہے نہایت اختصار کے ساتھ ان آیات کا مفہوم جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اب اسی آیات میں یہ لفظ بھی آپ نے سنا کہ اللہ ذو الجلال نے فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، کہ ان کو پھسلاؤ اور ان کو بہکاؤ، کس سے؟ اپنی آواز سے۔ یہ شیطانی آواز کیا ہے؟ یہی مسئلہ سمجھنے والا ہے، اور یہی بات میں آپ کے سامنے عرض کرنی چاہتا ہوں کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے جو فرمایا جو مردود شیطان، اپنی آواز سے انہیں پھنساؤ، پھسلاؤ، یہ شیطان کی آواز کیا ہے؟ شیطان کی یہ کیا آواز ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ترجمان قرآن، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور عبداللہ ابن عباس کے شاگرد رشید امام مجاہد فرماتے ہیں، استاد بھی یہی بات، شاگرد بھی یہی بات، دوسرا کوئی قول کسی اور صحابی سے منقول نہیں، یہی بات دوسرے تابعین سے بھی منقول ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ شیطانی صوت سے مراد غنا ہے اور مزامیر ہے۔ کیا مراد ہے؟ غنا، گانا بجانا، مزامیر، آلات ملاحی، یہ ڈھول، یہ سارنگی، یہ چمٹا، یہ باجا، اور یہ جناب سارے فنون لطیفہ، جس کو آپ فنون لطیفہ سے آج کہہ کے بھول بھلیوں میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تو فنون لطیفہ ہے، آپ 100 بار اس کو فنون لطیفہ کہہ کے مطمئن ہو جائیں، یہ بہرحال شیطانی آواز ہے، رحمانی آواز نہیں ہے۔ جو بھی اس کا نام رکھے، اچھے سے اچھا لباس اس کے اس آواز کو پہنا دے، لیکن نتیجہ یہی ہے کہ یہ آواز شیطان کی آواز ہے، رحمان کی آواز نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیے، اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، دو آوازیں ایسی ہیں کہ ان آوازوں پہ اللہ ذو الجلال کی طرف سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پھٹکار ہے۔ دونوں آوازوں پہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی
اللہ کی طرف سے پھٹکار ہے ان دو آوازوں پہ. اب بتلائیے وہ آوازیں جس سے نکلیں گی ان پہ بھی اللہ کی پھٹکار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یعنی جب وہ آواز بری ہے تو وہ آواز نکالنے والا بھی برا ہے. اگر وہ آواز اس پہ اللہ کی لعنت اور اللہ کی پھٹکار ہے تو وہ آواز اختیار کرنے والا وہ بھی اللہ کے ہاں ملعون ہے اور اللہ ذوالجلال کے ہاں مغضوب ہے. فرمایا 100 دانے ملعونان فی الدنیا والآخرہ. دو آوازیں دونوں ہی اللہ ذوالجلال کے ہاں دنیا میں بھی اور آخرت میں مردود اور ملعون ہے. وہ دو آوازیں کون سی؟ فرمایا صوتن مزمار عند نعمت ورنت عند مصیبت. مزمار عند نعمت، جب اللہ کوئی نعمت دے، جب اللہ کوئی خوشی دکھائے، جب اللہ ذوالجلال کسی نعمت سے سرفراز فرمائے تو اس وقت باجے بجانا، آلات ملاحی استعمال کرنا، یہ ڈھول ڈھمکا جو آج کل بجتے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کی نعمت کے وقت چاہیے تو یہ کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کی حمد کہی جائے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے. چاہیے تو یہ جب اللہ کی نعمت ملے، اللہ کی طرف سے سرفرازی حاصل ہو تو انسان اللہ ذوالجلال کے سامنے جھک جائے، جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے. آپ اس شہر میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوتے ہیں، یوم فتح ہے، یوں سمجھیے یہ یوم فتح ہے نبی علیہ السلام کا اور صحابہ کرام کا. مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن اتنی جھکی ہوئی ہے کہ آپ کی اونٹنی مبارک کے پالان کو لگے جا رہی ہے. اتنی جھکی ہوئی، اتنی عاجزی اور اتنا انکسار فتح کے موقع پہ، خوشی کے موقع پہ. اور کیا فرما رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وعدہ. اس اللہ کے لیے تعریف ہے جس اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، جس اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی، جس اللہ نے اکیلے ہی نے سارے لشکروں کو بھگا دیا. یہ اسوہ ہے، یہ نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے مومنوں محمد مصطفیٰ کی زندگی بہترین نمونہ ہے. خوشی کے موقع میں نبی علیہ السلام کی زبان پہ اللہ کی حمد ہے اور سر مبارک جھکے جا رہا ہے. یہ نہیں کہ اللہ خوشی کا دن دکھائے، گھر میں بیٹے کی شادی ہو، کوئی اسی طرح کامیابی اور کامرانی کسی معاملے میں حاصل ہو تو پھر جشن کامیابی منانا شروع کر دیا جائے. ڈھول کی تاپ پہ، باجے اور گاجے کی بنیاد پہ ساری محفلوں کو مسرور کرنے کی کوشش کی جائے. یہ جتنے بھی طریقے ہیں بھائیوں، کان کھول کے سن لو. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی ان پہ لعنت ہے. اب یہ مجھے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ خوشی کے موقع پہ اللہ کی لعنت سے بچنا ہے یا اللہ کی لعنت میں آنا ہے. ایک طرف بڑی ہی جرأت سے یہ بات کہی جاتی، یہ مولوی چند مٹھی بھر لوگ خوشی بھی نہیں منانے دیتے. اور کون خوشی سے روکتا ہے، کون خوشی سے منع کرتا ہے؟ لیکن ہم خوشی میں اس چیز سے منع کرتے ہیں جس کو اللہ کے رسول نے ملعون قرار دیا ہے. فرق صرف اتنا ہے، خوشی مناؤ، خوشی کا اظہار کرو، لیکن اس طریقے پہ جس طرح اللہ کے رسول نے خوشی کا اظہار کیا. ان اطوار کو اور ان افعال کو اختیار کرنا
کہ جس کے نتیجے میں انسان اللہ کے ہاں ملعون قرار پائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملعون قرار پائے، ہم بس اسی سے روکتے ہیں، خوشی سے نہیں روکتے۔ بات سمجھے یا نہیں؟ ہم ان اعمال سے روکتے ہیں جو اللہ کے ہاں ملعون ہے، خوشی سے نہیں روکتے۔ اور دوسری آواز وَرَنَّةٌ عِندَ مُصِیبَہ، مصیبت کے وقت چیخنا اور چلانا، مصیبت کے وقت چیخنا اور چلانا۔ جامع ترمذی کی روایت حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے، اس میں ذرا اس روایت کی تفصیل موجود اور اس روایت کے اختصار اور اجمال کی تفصیل اس میں مذکور۔ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا۔ ہم نبی علیہ السلام کے ہاں ان کے گھر حاضر ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں، آپ زاروں کے تار رو رہے ہیں، آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی ہے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضور آپ ہمیں رونے سے روکتے ہیں، یہ کیا معاملہ؟ اپنا بیٹا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا اور آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا عبد الرحمن رونے سے تو میں نے روکا نہیں، بلکہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے، آنسوؤں کا بہ جانا اس سے تو دل کا غبار ہلکا ہو جاتے ہیں، یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ اور جس بات سے میں نے روکا ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام، وہ دو آوازیں ہیں، دو آوازیں ہیں، صوت عند نعمت لہو و لعب و مزامیر، لہو و لہو و صوت و مزامیر۔ ایک جس سے میں نے روکا ہے وہ خوشی کے موقع پہ، نعمت کے موقع پہ، اللہ کی عطا کے موقع پہ کیا ہے؟ گانے بجانے ہیں، وہ اس وقت لہو و لعب ہے، کھیل تماشا ہے۔ اللہ نے خوشی دکھائی ہے تو خوشی کے اس دن کو کھیل تماشا مت بناؤ۔ اللہ نے عید کے 2 دن دیے ہیں، لیکن ان عید کے 2 دنوں میں بھی اللہ نے مسلمانوں کو عبادت کا مکلف بنایا ہے۔ دوسری قوموں کی طرح جس طرح وہ عید مناتی ہے اور شراب و کباب میں اپنا وہ دن برباد کرتی ہے، وہ طریقہ مسلمانوں کو اپنانے کی اللہ نے اجازت نہیں دی، بلکہ فرمایا عید مناؤ کس طرح؟ اللہ کی تکبیر کہتے ہوئے، اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے، اللہ کی بندگی کا اعتراف اور اقرار کرتے ہوئے۔ فرمایا 2 آوازوں سے روکے ہیں، صوتانے ان صوت عند نعمت، نعمت کے وقت آواز، لہو و لعب و مزامیر، یہ مزامیر آلات ملاحی اور کھیل اور تماشا۔ اور دوسری آواز وصوت عند مصیبت لطم وجوہ، ایک روایت میں ہے خمس وجوہ وشق جیوب، اپنے لباس کو پھاڑنا، اپنے چہرے کو پیٹنا اور زبان سے واہی تباہی الفاظ کہنا، رنت چیخنا چلانا، رنت شیطان، شیطان کی طرح چیخنا چلانا۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا حاجی جب میدان عرفات میں پہنچ کے اللہ سے معافی طلب کرتا ہے تو اللہ ذو الجلال اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ میدان الفاظ سے اس طرح پلٹتا ہے جس طرح کہ آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، جس طرح آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہے اور اس کے نامہ اعمال پہ کوئی دھبا نہیں۔ لیکن شیطان، رنت شیطان، وہاں شیطان چیختا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے، سر پیٹتا ہے کہ میری تو محنت اکارت گئی، میری تو زندگی کی پونجی برباد ہو گئی، میں نے تو بہت سے گناہوں میں اسے الوٹا کیا تھا، لیکن یہ یہاں اللہ کے دربار میں آ کے معافی مانگ کے اللہ سے معافی لے کے جا رہا ہے،
میری تو محنت یا کارت گئی. یہ رن تو شیطان کا رونا، شیطان کا چیخو پکار کرنا اور آہو بکا کرنا، یہ دو آوازوں سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، بلکہ فرمایا اللہ کے ہاں یہ دونوں آوازیں ملعون ہیں. بھائیو، اب مجھے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کی لعنت سے بچنا ہے یا اللہ کی لعنت میں آنا ہے. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ہماری حکومتیں جو بھی ہوں وہ بے حیائی، اخلاق باختے اور اسی طرح جناب واہی تباہی جتنے بھی پروگرام ہیں ان کو عام کرنے کے لیے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتے. یہ کیبل نے آ کے تو ایسا بیڑا غرق کیا ہے، یعنی ہر محکمے سے اللہ کی پناہ اپنا مقصد پورا کرنا مشکل، لیکن کیبل کا جناب کنیکشن لینا یہ نہایت آسان. صبح جائیں شام کو کنیکشن مل جائے گا. بجلی کا کنیکشن لینے جائیں، ٹیلی فون کا کنیکشن لینے جائیں، مدتیں لگ جاتی ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں. لیکن اس بے حیائی کے لیے آپ صبح جا کے درخواست دیں، شام کو بے حیائی تمہارے گھر میں پہنچی ہوئی ہوگی. یہ کیفیت ہے. اور گلی گلی کوچے کوچے میں آج یہی بربادی ہے، اور اسی کو روکنے والے آج مطعون ہیں. اس کو برا سمجھنے والے، اس کو ناجائز اور حرام کہنے والے وہ آج مطعون ہیں. بھائیو، اگر کسی کو مجبوری ہے، سن لو، اگر کسی کی مجبوری ہے تو یہ ہماری بھی مجبوری ہے کہ ہم ان سے روکیں. یہ ہماری مجبوری ہے اور ہمیں اس پہ مجبور کیا ہے ہمارے اللہ نے اور ہمارے محمد رسول اللہ نے. اللہ نے یہ حکم دیا ہے اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے. اس کے مقابلے میں جس نے حکم دیا ہے وہ کوئی انسان کی شکل میں حکم دینے والا ہو، لیکن حقیقتاً وہ شیطان حکم دینے والا ہے، انسان نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں شیطان کی پگڈنڈیوں اور اس کی وساوس اور اس کے الجھاؤ، اس میں الجھنے سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے. ہمیں صراط مستقیم پہ گامزن فرمائے. اس حوالے سے باقی جو بات ہے وہ اللہ نے چاہا تو آئندہ خطبے میں عرض کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.